اسلامک اکنامکس کو آسان الفاظ میں اس طرح سمجھاؤں گا کہ دیکھیں معاشرے کے اندر نا لوگوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں. اس ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے آپ کو دولت چاہیے. دولت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہو. اب اس دولت کا جو پیدا کرنا ہے نا، تو ایک ہوتی ہے دولت اور ایک کنسیپٹ ہے جس کا آج کل جو کنونشنل ٹرمینالوجی میں پراسپیرٹی کہتے ہیں، لیکن اسلام اس کو رزق کا نام. تو رزق کا کنسیپٹ از براڈر دین ویلتھ، دولت جس کو ہم کہتے ہیں. تو اسلامک اکنامکس بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ جو دولت کی پیداوار ہو اور اس کا جو تقسیم کا نظام ہو وہ اس طرح ہو کہ جو معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ سب کی ضرورتیں پوری ہوں. تو وہ دولت کی پیداوار تو وہ ایک فریم ورک دیتا ہے. اس فریم ورک کے اندر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دولت کو کس طرح پیدا کیا جائے اور پھر اس فریم ورک میں جو ہے اس دولت کا تقسیم کار کس طرح ہو. اس فریم ورک کا نام جو ہے نا، تو اس فریم ورک بیسیکلی جو ہے نا اس کا نام بیسیکلی اسلامک اکنامک سسٹم ہے. سر اسلامک اکنامک سسٹم ایک کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم سے کیسے ڈفرینٹ ہے؟ کیونکہ آج کل کی اگر آپ پاکستان کی اکانومی دیکھ لیں، آئی تھنک اٹ از مور انکلائن ٹورڈز کیپٹلسٹ سسٹم. تو ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ فرام دس اکنامک سسٹم دیٹ وی آلریڈی لیونگ ان؟ یعنی جو اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو کیپٹلسٹ سسٹم ہوتا ہے نا، ان کے اندر جو کہتا ہے نا، یعنی آسان الفاظ میں کہ وہ کہہ رہا ہے فرد نہیں ہے، فرد جو ہے نا یہ سپریم ہے. اور تو اب وہ فرد سپریم ہے تو وہ جو بھی چاہتا ہے نا، وہ جو کہتا ہے ہم کہہ رہے ڈیمانڈ، تو مارکیٹ میں وہ چیز جو ہے نا پیدا ہونی چاہیے یا وہ پوری ہونی چاہیے. تو اگر لیٹس ہے وہ شراب کے ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ آ جاتی ہے، وہ کسی اور چیز کا جو ہے نا ڈیمانڈ. تو کیپٹلسٹ سسٹم میں کہہ رہا ہے یہ جو فرد ہے نا، سپریمیسی آف انڈیویجول، یہ بہت بڑا اہم عنصر ہے. جو اسلام کے اندر وہ اس طرح ڈفرینٹ ہے، وہ کہہ رہے یہ جو فرد ہے یہ سپریم نہیں ہے، ہی از اے سبارڈینیٹ ٹو سپریم ہے گاڈ. تو وہ گاڈ کا سبارڈینیٹ ہے. تو سبارڈینیٹ ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک فریم میں رہتا ہے سپریم اتھارٹی کا. تو اس وجہ سے نا یہ جو کیپٹلسٹک سسٹم ہے اس کا پورا جو فریم ورک ہوتا ہے، یعنی ایک جو مائکرو گراؤنڈ پر نا اس میں تھوڑی بہت سملیرٹیز ہو سکتی ہے. مثلاً آپ جو ہے مارکیٹ کے اندر وہ ایک اسلامک اکانومی میں بھی اور کیپٹلسٹ اکانومی میں بھی چیزیں موجود ہوگی، لیکن اس کا جو فنڈامنٹل آئیڈیالوجیکل تھیوریٹیکل جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے، یہ انڈیویجول کی سپریمیسی اور گاڈ کی سپریمیسی. اب گاڈ کی سپریمیسی کے فریم ورک میں جو نظام بنتا ہے وہ اسلامک اکنامک سسٹم کہلاتا ہے. فرد کی سپریمیسی کے فریم ورک میں جو سسٹم بنتا ہے وہ کیپٹلسٹک ہو جاتا ہے. سر اسلام 1400 سال پہلے آیا اور اس وقت معیشت کا نظام بڑا ڈفرینٹ ہوا کرتا تھا. پیپر کرنسی اس وقت میرے خیال میں نہیں ہوا کرتی تھی، اور کوائنز ہوا کرتے تھے، سلور ہوا کرتی تھی جس کے اندر ٹریڈ ہوا کرتی تھی، لین دین ہوا کرتا تھا. لیکن پیپر کرنسی کے انٹروڈیوس ہونے کے بعد ڈو یو تھنک ابھی بھی پاسبل ہے کہ ہم اسلامک اکنامک سسٹم امپلیمنٹ کر سکیں؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ پیپر کرنسی جو ہے نا، یعنی یہ تو ظاہر بات کی، لیکن جو اسلام بیسیکلی نا وہ اتنے جو تو کہتے ہیں نا کوئی بھی سسٹم ہوتا ہے نا وہ آپ کو بنیادی اصول دیتا ہے. اس اصول کی بنیادوں پر وہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیٹیلز ہیں نا وہ اس میں نہیں جاتا. وہ کہہ رہا وہ وقت کے ساتھ سویلائزیشن کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ خود بخود آئیں گے. بس ہے کہ وہ جو بڑے بڑے پرنسپل ہے نا اس سے وہ کنفلکٹ میں نہ اس کا تصادم نہ. اسلام سمپل کیا کہتا ہے کہ جو پیداوار کس طرح ہو اس میں، یعنی مارکیٹ کا آپ کا جو نظام ہے وہ مارکیٹ میں اگر ہیں تو مارکیٹ میں کیا چیز ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے نا اگر جو مارکیٹ میں نہیں ہے، مثلا غریب ہے، یتیم ہے، جو مارکیٹ کا حصہ نہیں بن سکتی، تو ان کے لیے جو ہے نا دولت کی اس کا کیسے پہنچائے، اس کے لیے وہ ایک نظام دیتا ہے، زکوٰۃ کا نظام، اوقاف کا نظام. یہ جو آپ کرنسی نا، تو کرنسی کے اندر جو بیسیکلی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کرنسی بے شک ابھی یہ پیپر منی ہو یا دوسرے ہو، ان کا جو آپس میں ایکسچینج ہو نا وہ ایکسچینج کے اندر نا سود انوالو نہ ہو. اب جو ہے نا ہمارے اس پیپر کرنسی کے آنے کے بعد جو ہے نا ایک بڑا جو یعنی اس سسٹم کے اندر جو سب سے بڑا ارائز ہوا ہے اس سودی کی انوالومنٹ کی وجہ سے نا، جو اس پیپر کرنسی کی جس کو ہم کہتے ہیں کریڈٹ کریشن، یعنی جو بینکنگ کے نظام کی وجہ سے اب زیادہ سے زیادہ جو ہے نا لون بنتا ہے. اب وہ لون جو ہے نا اس کا بنیاد انٹرسٹ ہوتا ہے.
تو اگر جو ہے نا اس سے وہ نکال دیا جائے نا تو پیپر کرنسی فی الحال ظاہر ہے کہ اسلام نے اس کے نئے استعمال کو منع کیا وغیرہ. وقت کے ساتھ جو ایجادات ہوتی ہیں جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے اسلام اس کو ویلکم کرتا ہے. سمپل یہ ہے کہ اس کے اندر لینے دینے میں قرض میں اس کی جو بنیادی اصول ہے نا ان اصولوں کی مخالفت نہ کی جائے, اور اس میں سب سے بڑا ہے کہ اس کو سود کی بنیاد پر نہ چلایا جائے پیپر کرنسی کو. سر لیکن پیپر کرنسی کو لے کے کمپلیکیشن جو آ جاتی ہے, لیٹ سے ایک بندے کا 1 لاکھ روپیہ بینک میں پڑا ہوا ہے جی جی, اور گورنمنٹ کیونکہ کسی وقت بھی چاہے اپنی مرضی سے مزید پیپر کرنسی چھاپ سکتی ہے, رائٹ, اور اگر وہ چھاپے گی تو اس کے نتیجے میں انفلیشن ہوگی, مہنگائی ہوگی. جی جی, اب 1 لاکھ روپیہ جو ایک انسان کا سیونگ بینک میں پڑی ہوئی ہے, گورنمنٹ اگر مزید پیپر کرنسی چھاپتی ہے تو شاید انفلیشن کی باعث اس 1 لاکھ کی جو وقت ہے, جو ویلیو ہے, وہ 90,000 کے برابر رہ جائے. تو گورنمنٹ نے بغیر پوچھے بغیر اس بندے کی اجازت اس کے پیسے کی ویلیو کو کم کر دیا. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر سونا پڑا ہوا ہے تو اس کی اس طریقے سے نہیں ہوگی, رائٹ. تو پیپر کرنسی کو لے کر اگر ایک بندے کی بینک میں پڑی ہوئی ہے, ہاں جی, اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ انٹرسٹ لے لے اور اپنی منی کی جو ویلیو ہے اس کو مینٹین رکھے. اس میں یہ دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے آپ نا جز کو دیکھتے ہیں کہ کل جو اسلامک اصول ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ بنتے ہیں پوری اکانومی کے اندر. جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, لٹ سے جس کے پاس پیسہ ہے, جو پیسہ لینا چاہتا ہے, اس کا مطلب دے آر جسٹ پارٹ آف دا اوور آل اکانومی. اسلام یہ کہتا ہے کہ جز کو اس طریقے سے آپ ڈیل نہ کریں جس سے نا کل کو نقصان ہو. دیکھیں مثلاً آپ نے بات کی نا کہ میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے, میں نے آپ کو دیا, تو میں کہوں گا کہ آپ مجھے اس پر اس لیے سود دیں کہ چونکہ انفلیشن آئے گا تو میرے جو 1 لاکھ روپے کی ویلیو سال بعد وہ کم نہ ہو. اب یہ کہہ رہا ہے کہ لیٹ سے اگر وہ انفلیشن آیا ہے تو آپ کے لیے بھی آیا, میرے لیے بھی آیا ہے, تو آپ میری ایز اے جو ہے نا میری چونکہ میں نے میری ہے تو میرے مفادات کا تو خیال رکھ رہے ہیں. اب انفلیشن آپ کی وجہ سے آیا, یہ تو آپ نے تو نہیں کیا نا. اس کا مطلب ہے کہ جو چیز آپ کو افیکٹ کر رہی ہے وہ مجھے بھی افیکٹ کرے گی, وہ پورے سب کو افیکٹ کر رہے, تو اس سب میں صرف ایک بندے کے مفادات کا تحفظ کیوں. ایک چیز ہے کہ مثلاً یہ ہے کہ آپ اس کو نا کل کی نظر میں دے گئے. دوسرا یہ تھا کہ آپ نے اس کا میں کوئی گناہ نہیں کیا. یو آر ناٹ ریسپانسبل فار دا کریشن آف انفلیشن, سو وائی یو شوڈ بی پنش. اس سسٹم کی وجہ سے نا, تو سسٹم جس طرح آپ کے لیے ایکول ہے تو وہ میرے لیے بھی ایکول ہے. دوسرے عرص کے اندر یہ ہے نا کہ یہ جو ہے لیٹ سے میں نے آپ کو 1 لاکھ دیا, آپ نے اس میں کاروبار میں لگا, میں کہوں مجھے آپ 10% سود دیں گے, تو اب جب آپ یہ تو آپ نے اس کو کاسٹ میں شامل کیا نا, تو اس کاسٹ کی وجہ سے جو کاسٹ آف پروڈکشن وہ بڑھ جائے گی, وہ پرائس میں چلا جائے گا. تو اس کا مطلب انفلیشن خود جو انٹرسٹ ہے یہ خود انفلیشن کو کاسٹ کرتا ہے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ چونکہ انفلیشن آ گیا ہے تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ انفلیشن آ گیا تو اس لیے آپ مجھے پروٹیکٹ کریں. تو آپ کو یہ بھی ہرائڈ ہے نا کہ آپ نے آلریڈی مجھ سے اگر آپ سود نہ مانگتے تو میں کاسٹ میں نہ ڈالتا, انفلیشن نہ آتا. تو اب مسئلہ یہ کہ جو چیز کی جس چیز کو کاسٹ کر رہی ہو وہی اس کی دلیل نہیں بن سکتی. تو اسی وجہ سے نا یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے کہ اس میں نا ہمیشہ ایز اے کیپٹلسٹ کا مفادات کا خیال رکھا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ کیپٹلسٹ از ارننگ فرام دس سوسائٹی, ہی شوڈ ناٹ ہرٹ دا سوسائٹی, ہی شوڈ کنسیڈر دا ہول اکانومی. اب اگر اکانومی کا مسئلہ ہے تو سب پھر برداشت کر دیں. سر اس کے سولوشن میں اگر پہلے پچھلے زمانے میں آپ کو پتا ہے گولڈ بیک کرنسی ہوا کرتی جی, ابھی وہ گولڈ بیک کرنسی تو نہیں ہے, لیکن اگر ہم گولڈ بیک لونز دیتے ہیں, لیٹ سے کہ آپ سے کوئی بندہ لون لے رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یار آج 1 تولہ سونا جو ہے وہ اتنی اس کی قیمت ہے, جی, اور میں تمہیں اتنے پیسے دے رہا ہوں, کل کو جب تم نے واپس کرنا ہے تو سونے کی جو قیمت ہوگی 1 تولہ کی اس حساب سے تم نے واپس, تو کیا وہ جائز ہے پھر؟ یہ ہاں وہ یہ کہتا ہے کہ لیٹ سے میں ایز اے لینڈر نا میرے پاس پیسے ہیں تو مجھے شک ہے کہ انفلیشن, تو وہ آپ کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار میں آپ کو پیسے نہیں دے رہا, میں آپ کو نا گولڈ دے رہا ہوں. تو میں اگر نا وہ کہہ رہے اٹ ڈپینڈز اپان دا نیچر آف کانٹریکٹ, تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ گیونگ یو منی, لیکن اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے گولڈ سستا ہوا تو پھر میں آپ نے مجھے گولڈ ہی دینا ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا یہ ممکن ہے. اس کے اندر یہ کرے اکنامک اصولوں کے اندر جو 2 پارٹیز ہیں نا ان کے اندر جو کنٹریکٹ ہوتا ہے نا اس کنٹریکٹ کی نیچر پر اسلام کے فریم ورک میں کچھ قیود
کچھ پابندیاں ہیں. ادروائز جو کنٹریکٹ اگر سمپل ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل وہ ورکیبل ہے. سر ماڈرن جو ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کو بٹ کوائن جیسے کرپٹو کرنسی, ڈو یو تھنک اٹ از بیٹر دین پیپر کرنسی اسلامک اعتبار سے دیکھا جائے تو؟ یہ چونکہ اب ایک لیٹسٹ ڈیبیٹ ہے, ابھی پچھلے دنوں میں بھی اس طرح ڈسکشن ہو رہی تھی. دیکھیں جو پیپر ہوتا ہے, یہ جو کرنسی ہوتی ہے نا, ہر وہ چیز کرنسی بن سکتی ہے جس کو نا سوشل ایکسیپٹیبلٹی میں جائے, لوگ اس کو ایکسچینج میں نا قبول کرنا شروع کر دیں. تو اب اگر جو چیز اس وجہ سے یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا ایکسچینج کر دیں, مجھے آپ کی سروس چاہیے تو میں آپ کو پیمنٹ کر سکوں, مجھے آپ سے جو ہے نا کوئی جوتے خریدنے ہیں, کوئی لیپ ٹاپ خریدنا ہے, میں آپ کو پیمنٹ کر سکوں اور آپ اس پیمنٹ کو ایکسیپٹ کر دیں. اب اگر یہ ایکسیپٹیبلٹی آ جائے نا معاشرے کے اندر, تو وہ چیز خود بخود اوور دا ٹائم جو ہے نا وہ کرنسی کی اس کو پھر صرف فائنل یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو بٹ ہے نا کہ اب اس کے اندر یہ کہ ہو از پروڈیوسنگ اٹ, اس کے لیے کوئی سینٹرلائز اتھارٹی نہیں ہے. ابھی پھر پیپر کرنسی کے پیچھے یا کریڈٹ کریشن کے پیچھے نا ایک سینٹرلائز اتھارٹی ہوتی ہے. لیکن اگر ایک ٹائم آ گیا تو بٹ کائن ایک ڈیجیٹل ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی اکانومی اتنا ڈیجیٹلائز ہو جائے کہ ہر بندے کے پاس ڈیجیٹل انسٹرومنٹ ہو, دکاندار کے پاس بھی, کنزیومر جو بائر ہے ان کے پاس بھی, یعنی وہ اگر یہ ایکسچینج آسان ہو گیا نا, جس طرح آج اب پہلے دور میں نا کریڈٹ کارڈ کا ڈیبٹ کارڈ کا لوگ اس پہ نا آپ پیٹرول خرید تو آپ کارڈ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا. اب اس کا مطلب ایکسیپٹ ہو گیا تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی مل گئی. تو اگر ایک ٹائم آ گیا اکانومی اتنی ڈیجیٹلائز ہو گئی کہ اب ہر بندہ جو ہے نا اس کے اندر بٹ کائن میرے پاس بھی پڑا ہے, میں آپ کو ٹرانسفر کر, جس طرح ایزی پیسہ آج کل کر, تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کرنسی بن جائے, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. دوسرے اسلامک اکنامکس کو فالو کر کے معاشرے کے اندر ایکویلٹی کیسے لے کے آئی جا سکتی ہے, لائک ویلتھ ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے ایکول کی جا سکتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے یہ نا. جو دیکھیں جب بھی نا اسلام جو ہے نا دو اداروں کی بات کرتا ہے. ایک ہے وہ ادارہ جس میں نا دولت پیدا ہوتی ہے, وہ ہے مارکیٹ کا. ایک وہ ادارہ جس سے نا دولت کو تقسیم ہونا چاہیے, اس کو کہتے ہیں آؤٹ آف دا مارکیٹ یا بیانڈ مارکیٹ. اسلام جو ہے نا دونوں اداروں کی مضبوطی پر نا بلیو کرتا ہے, یقین رکھتا ہے. مثلا مارکیٹ کو کیسے کرے, مارکیٹ میں دھوکہ دہی نہ ہو, جو ہے نا غلط چیزیں نہ بیچی جائے, سیلر پر کوئی نہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا لوگوں کا پرائیویٹ مفاد وابستہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کریں. وہ کہتا ہے کہ آپ ایکسچینج میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہ کریں, جب ایک چیز موجود ہو تب بائی اینڈ سیل کریں. یعنی اس کو کہتے ہیں, اسی کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ کا فریم ورک. اب دوسرا یہ تھا کہ لٹ سے مارکیٹ میں آپ نے بھی بزنس کیا, میں نے کیا, ہم الحمدللہ پیسے کما لیے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو مارکیٹ میں نہیں, مثلا ڈسیبل ہے, وڈو ہے, جو ایجڈ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ ایسے لوگ جس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلوڈیڈ لوگ, دے آر ناٹ پارٹ آف دا مارکیٹ. اب ظاہر ہے وہ مارکیٹ کا حصہ نہیں ہے, لیکن معاشرے کا حصہ, اکانومی کا حصہ ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ مارکیٹ میں جن لوگوں نے دولت پروڈیوس کی ہے اس کی دولت ان تک پہنچے, اس کے لیے فریم ورک کیا بنا ہے. اسلام نے سسٹم بناتا ہے. وہ فرد کو بھی کہتا ہے صدقات کا سسٹم ہے, زکوٰۃ کا سسٹم ہے, اوقاف کا سسٹم ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انفارمل سسٹم ہے, فیملی ہے, رشتہ داریاں ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نیبرہڈ ہے. یہ جو ادارے ہیں نا, اس اداروں کو اسلام مضبوط کرنا چاہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بیلنس رہے, مارکیٹ بھی مضبوط ہو, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف فیملی, رشتہ داری, نیبرہڈ. یہ نا بیلنس رہے. یہ نہ ہو کہ مارکیٹ اتنا ہو کہ فیملی ڈسٹرب ہو جائے اور فیملی اتنی جاؤ کہ مارکیٹ ڈسٹرب ہو جائے. اس لیے اسلامی اس بیلنس کو, تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ویلتھ کریٹ ہو جاتی ہے, پیدا ہو جاتی ہے. ان اداروں کے تھرو ان لوگوں تک پہنچ, جس کو کہتے ہیں شیئرنگ. وہ دولت شیئر ہو جاتی ہے. اور جس طرح نا تالاب سے پانی نا آہستہ آہستہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر پانی کی رسائی نہیں ہے. تو اس طریقے سے نا اس کو کہتے ہیں خوشحالی آتی ہے. پھر وہ لوگ بھی خوشحال ہوتے ہیں جو دولت کے پیداوار میں حصہ لیتے ہیں, وہ بھی خوشحال ہوتے ہیں. آج کل ایون یہ نا کہ ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشن جو ہے نا, انہوں نے بھی ہے شیئرنگ پراسپیرٹی کے نام سے وہی ایجنڈا ہے جو اسلام جو کہتا ہے کہ دولت کی پیداوار کے ساتھ دولت کی تقسیم کا نظام ہو. اب دنیا کیپٹلزم کے اندر کیا ان ایکولیٹی کتنے بڑے, وہ کہہ رہے کچھ لوگ ہیں جو ہنڈریڈز میں تھاؤزنڈز میں نہیں ہوں گے, جن کی دولت جو ہے نا بہت سی ممالک کی مجموعی دولت سے زیادہ ہے. اتنی ان ایکولیٹی ہے. ایسے ہی ہے.
تو اسلام اس انیکویلٹی کو اس اداروں کے تھرو ختم کرتا ہے. سر اسلام میں ٹیکسیشن کا نظام کیا ہے؟ جیسے عشر ہے 10% آپ اپنی ایگریکلچر لینڈ کے اوپر دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی میکنزم ہے ٹیکس کا؟ دیکھیں اسلام کے اندر جو ہے نا یہ جو مارکیٹ کے اندر جو ہوا نا, اب مارکیٹ کے اندر آپ دولت پروڈیوس کر رہے ہیں تو ایک چیز ایسی ہے نا کہ مجھے اس میں فائدہ ہے تو میں خود کروں گا. یعنی میرا جو ہے نا میرا مفاد مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں وہ کام کروں. میں بزنس خود کروں گا, میں زراعت خود کروں گا, میں جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چیز خود لے جاؤں گا. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا. مثلا میرے کاروبار کے لیے نا امن چاہیے, میرے کاروبار کو پروٹیکشن چاہیے. مجھے اگر میرے کاروبار سے کوئی چیز چرائیں تو مجھے کوئی عدالت چاہیے, کوئی پولیس چاہیے, اور ادھر جو ہے نا تاکہ وہ اس لوگوں کو سزا دیں. تو یہ جو نظام ہوتا ہے نا یہ میں نہیں, آپ کسی میرے لیے کوئی انسٹ ہے کہ میں عدالت قائم نہیں کر سکتا, میں پولیس قائم نہیں کر سکتا, میں سیکیورٹی کا سسٹم, ریاست نہیں قائم. تو اب یہ کام کرنا ہے ریاست نے. اب جب ریاست کرے گی تو ظاہر ریاست نے یہ کام لوگوں کے لیے کرنا ہوتا ہے. اب جب یہ لوگوں کے لیے کرنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو خرچہ ہے نا وہ لوگوں پر تقسیم ہو. لیکن کیا وہ فکسڈ کوئی ٹیکس ہے اسلام میں یا پھر اسی یہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام نا سمپل انہوں نے اصول دیا ہے کہ اپنا اسلام کا اصول یہ ہے وہ ہے ایکوٹی, انصاف ہو, ایکسپلائٹیشن نہ ہو. اب یہ کہ حکومت اپنے کام چلانے کے آڑ میں لوگوں کو اوور برڈن نہ کرے. حکومت اس طرح قرضے نہ لائے کہ مثلاً ایک کام جو ہے نا نام لوگوں کا لیں اور قرض حکومت جو ہے نا سودی بنیادوں پہ قرضے نہ لائے. اسلام اس چیز کا مکمل کرتا ہے کہ جو کام لوگوں کے لیے ہو وہ لوگ اس کا خرچہ برداشت کر دیں. اس میں تو کوئی اب وہ خرچ برداشت کرنے کو آپ کیا کہتے ہیں ٹیکسیشن کا نظام کہتے ہیں. اب یہ کیسا ہو, وہ کہہ رہے یہ تو اس وقت کی سویلائزیشن کا ہے, صرف اس میں کہ اس میں منصفانہ ہو, جسٹس ہو, ایکسپلائٹیشن نہ ہو, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر معاشرے کے اندر جن کے پاس زیادہ ہو وہ زیادہ تھا, جن کے پاس نہ ہو ان کو جب سمپل یہ کہ ٹیکسیشن کا نظام کے اسلام کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. جو پروگریسو ٹیکسیشن جو ہے وہ بھی الاؤڈ ہے اسلام. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کل جانا کہ صرف یہ ہے کہ انصاف ہو اس کے اندر, اور اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو نا کام سے ڈسکریج نہ کیا جائے. کیونکہ اب یہ اگر ایسے جو ہے نا کہ لوگوں کو آپ کہیں گے کہ جیسے آپ کام زیادہ کریں گے تو آپ زیادہ دو گے تو میں کام کرنا ہی چھوڑ دوں, تو خیر اس چیز کو انیفیشنسی کہتے ہیں اکنامکس میں. تو اسلام ان چیزوں کو ڈسکریج کرتا ہے کہ اس سے نا معاشرے کے اندر انیفیشنسی نہ آئے. سر پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان کی عوام ریاست مدینہ کا کانسیپٹ بہت زیادہ سنتی آئی ہے. جی لیکن اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے کہ ریاست مدینہ یا پھر ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی آگاہی دے دیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں میں ریاست مدینہ کا جو صحیح تصور تھا وہ یہی تھا کہ جو معیشت کے حوالے سے کہ مارکیٹ جو ہے نا وہ بھی مضبوط ہو, مارکیٹ میں لوگوں کو مطلب کہ لوگ کاروبار کر سکے, لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ ہو. مثلا مشہور حدیث ہے کہ من غش منا فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں. یہ کیا کہتے ہیں, مارکیٹ کو آپ کریکٹ کر رہے ہو نا کہ لوگوں پر مارکیٹ پر ٹرسٹ ہو. اب وہ کہتا ہے کہ جب مارکیٹ میں نہ ہو تو جو بیانڈ مارکیٹ ادارے ہیں, مثلا جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا مدینہ ایک چھوٹا سی ریاست تھی, اب اس کے اندر مہاجروں کا ایک فلکس آیا, اب ان کے پاس میں کاروبار تھے, نئے آئے تھے. اب اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی معاشی, اب اس پر نا میں سوچتی اتنی نہیں ہے کہ کیسی اکنامیکلی ان کو ایڈجسٹ کیا. اب اگر وہ نا اسٹیٹ پہ برڈن ہوتا, اسٹیٹ ان کو نا چیریٹی دیتی, تو اسٹیٹ کے پاس جو ہے نا پیسے کہاں سے آتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, لوگوں کے تھرو اس کا حل نہ کیا. لوگ کیا تھے معاشرے کے اندر جو انصار تھے ان میں سے ایک کہا کہ آپ اپنے ایک مہاجر بھائی کو اڈاپٹ کر دو. اور آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ جب مدینے کے اندر نا انہوں نے میجارٹی لوگوں نے کاروبار شروع کیے. مدینے کے اندر جو ہے نا عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جب آیا تو اس کی انہوں نے یہی کہا کہ مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ, اور وہ سب سے مالدار ترین صحابہ میں اس کا نام ہوتا ہے. اب وہ مدینے کی ریاست یہ تھی کہ لوگوں کے ذریعے ہی بجائے کہ اسٹیٹ کو اس نے اب لوگ ایسا نظام دیا جس کو کہتا ہے بردرہڈ کا سسٹم, مواخات کا سسٹم. اب مواخات کا سسٹم کیا تھا, ان لوگوں کو جو صاحب استطاعت تھے ان کے ساتھ ان کو ملایا جو ابھی نیڈی تھے. اچھا یہ مستقل نیڈی نہیں رہنا تھا, اوور دا ٹائم وہ سارے اللہ تعالیٰ نے. اب وہی مدینے کا نظام یہ ہے کہ آپ نے نا اکانومی اصل بنتی ہے لوگوں کے ساتھ,
اب آپ نے لوگوں کی جو ضروریات ہے اس کا خیال رکھیں. اب مارکیٹ میں جتنے لوگوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے وہ مارکیٹ پوری کرے. مارکیٹ نہیں کر سکتا تو نظام ہونا چاہیے. مثلا نظام کس کو کہتے ہیں؟ لڑ سے ایک بندہ غریب ہے یا ایک بھوکا ہے. اب اس کو کہتا ہے بھوک کو ضرورت ہے کہ مجھے نا کھانا ملے, لیکن اسی معاشرے کے اندر کچھ لے گئے ہوں گے جو کھانا ان کو دینا چاہتے ہیں. اب مسئلہ کیا آتا ہے کہ ان کو دینے والے کو یہ نہیں پتا کہ بھوکا کون ہے, بھوکے والے کو یہ نہیں پتا کہ کون دیتا ہے. اب اس میں ایسا ریسپیکٹیبل وے سے نظام ہو کہ اس نظام کے اندر جو ہے نا, جس طرح مارکیٹ میں آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو, ٹھیک ہے, آپ نے کیمرہ خریدنا تو بندہ کہتا ہے کدھر جاؤ گے, مارکیٹ میں جائے. اب ایک بک کی کچھ نظام اس طرح ہو کہ ان کو پتہ ہو کہ اگر مجھے نا عزت کے ساتھ ایک کھانا کہاں مل سکتا ہے, وہ سسٹم موجود ہو. اب یہ سسٹم جو ہے نا کہ جس کے اندر لوگوں کا خیال رکھا جائے, لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں, اس اور اسی فریم ورک میں پورا کہا جائے, وہ مدینے کی ریاست کا نظام ہے. سر اسلام پاکستان کی اگزامپل اگر آپ دیکھیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک سال بھی IMF کے قرضوں کے بغیر نہیں گزار سکتے, کیونکہ ہمارے اخراجات اتنے ہیں, بیلنس آف پیمنٹ میں اتنا ہمارا ڈیفیسٹ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اگر ہم پاکستان میں اسلامی نظام امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ڈو یو تھنک پریکٹیکلی یہ ورک کر جائے گا؟ ہم شروع میں ہمیں قرضے, کیونکہ سود سے کے بغیر ہم قرضے نہیں لے سکتے, دیکھیں تو ان قرضوں کے بغیر ہم چل سکتے ہیں. اس کے اندر جو ہے نا سب سے پہلے نا وہ تو ول کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر کئی مختلف نا جس کو کہتا ہے ٹاسک فورس یا کمیٹیاں یہ بنی ہیں, ان کی رپورٹ ہے باقاعدہ. مثلاً ایلیمینیشن آف ربا کے نام سے, اسلامائزیشن آف اکانومی, باقاعدہ رپورٹ بنی ہے. 1991 میں نے وہ پڑھی تھی. اس کے علاوہ 1997 میں ایک پروفیسر خورشید کی سربراہی میں, اور یہ دونوں نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے اس دور میں, وہ رپورٹ ہے باقاعدہ پارلیمنٹ میں بنی ہے, اور اس میں پورا جس کو کہتا ہے فریم ورک دیا ہے کیسے کریں گے. دیکھیں سب سے پہلے جب آپ ارادہ ہی نہیں کرتے, جس طرح میں آج یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, آپ نے بتایا, پھر میں نہیں ولنگ نہیں, ہمارے جو ہے نا ایک قسم کی الٹیمیٹلی یہ اس کا ہے نا آؤٹ کم آ گیا. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں جو ڈیسیجن میکر ہے نا, تو لیٹ سے سیاستدان ہے, پارلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے, جو ادارے ہیں, یہ سب سے کہہ لے کہ ہم نے نا اسلامائز کرنا ہے. تو کوئی بھی یہ تھا کہ وہ کرنٹ کو ایک اور کرنٹ اسٹیٹس کو ایک اور اسٹیٹس میں چینج کریں, یہ ہمیشہ ٹرانسفارمیشن میں اس کا ایک اس کو کہتا ہے ٹائم کاسٹ ہوتی ہے. ٹائم کاسٹ اسلام بھی مانتا ہے. مثلاً مدینے کے ریاست میں بھی جو اس سود فل فلیج حرام ہوا ہے تو 9th جو ہے ہجری میں ہوا ہے. ٹھیک اسی طرح جو ہے نا شراب کے حوالے سے وہ بھی تدریج تھی. تو اسلام نا تدریج کو مانتا ہے, لیکن وہ اس تدریج کو مانتا ہے کہ آپ کی ولنگنس تو ہونا. یہاں پر مسئلہ کیا ہے پاکستان میں, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بنا ہے اسلام کے نام پہ, لیکن یہاں پر جو جس کو کہتا ہے نا جس کے ہاتھ میں پاور کوریڈور ہے, جو اقتدار کی جو واگ ہے, جس کے اب ان کے لوگوں میں ہے جو اسی مینٹلٹی سے تھی جب انگریز دور کے تھے, جس کو ہم کہتے ہیں سیکولر مینٹلٹی. یعنی وہ اسلامی نظام کو اللہ کو ایز اے ساورن اور اسلامی نظام کو ایز اے ساورن نظام نہیں دیکھنا چاہتے. عام لوگ جو ہے بے شک ان کو اسلام کا اتنا پتہ ہو یا نہ, لیکن وہ ایک اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. پاکستان کے اندر جو میرے اپنے خیال میں نا وہ یہ کہ یہ جو کنفلکٹ بٹوین دا ماسز اینڈ رولر ہے نا, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر رولر اسی طرح تھنکنگ کرنا شروع کر دے جس طرح عوام ہے, اب عوام کے پاس تو دیکھیں نہ ان کے پاس اتنے پلاننگ ہوتی ہے, نہ وہ جو ہے نا اتنا دماغ ہوتا ہے. یہ تو پلانر کا کام ہوتا ہے, ڈیسیجن میکر کا. یعنی سمپل یہ کہ ہو سکتا ہے تدریج ہر چیز میں ہوتے, یہاں بھی تدریج ہوگی, آہستہ آہستہ ہو جائے گا. لیکن سر ہائپوتھیٹیکلی جسٹ فار نالج, سوال یہ ہے کہ لیٹس سے کہ ہم اگلے آئندہ سال قرضہ نہیں لیتے, ٹھیک ہے, تو ہو گیا کیا؟ دیکھیں قرضوں کی یہ دیکھیں عام کے لیے نا, عام قرضوں کے دو قسمیں تو ایک آپ اپنے عوام سے لیتے ہو, ٹھیک, دوسرا آپ جو ہے نا باہر ملکوں یعنی جس کو کہتے ہیں باہر کے ملکوں سے لیتے ہیں یا باہر کے عوام سے لیتے ہیں. تو ہمارا جو سب سے بڑا قرض ہے آپ کے نام ہے یہ ہمارا اندر کا ہے, جس کو کہتے ہیں انٹرنل لون, ڈومیسٹک لون. ہمارا جو فارن لون کا جو شیئر ہے نا وہ ٹوٹل لون کا کم ہے, ٹھیک. وہ تو اس میں کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں اس کا متبادل نظام بھی موجود ہے, یعنی ماڈل بھی موجود ہے, ریٹن میں بھی اور جو ہے نا پریکٹیکل بھی موجود ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو نا تدریج کے ساتھ جو ہے نا امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. مثلا اب آپ نے یہ ہے کہ لوگوں کو آپ نے کہا کہ لوگ سے اپنے لوگوں سے سود پہ قرضہ نہیں لینا, ٹھیک.
میں نے ایک مرتبہ کیلکولیشن کی تھی. اب یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. کرنٹ اکاؤنٹ نہیں ہے بینکوں کا، جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس پر بینک اپنے عوام کو سود نہیں دیتے، ٹھیک، جو ڈپازٹر ہے. اب اس کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے نا اس کا جو ٹوٹل تھا ایگزیکٹ فگر جو ہے نا مطلب ہے کہ ٹریلین میں ہے، ٹھیک. اب اس کا جو ہے نا اگر لیٹ سے میں ڈپازٹر ہوں، اب یہ لیگل ہے، لا کے مطابق اس کا کچھ پروپورشن، جس طرح بینک نا اس کا کچھ پروپورشن کیش میں رکھتے ہیں باقی لون میں دیتے ہیں، تو اسی طرح کچھ پروپورشن جو ہے نا لون میں وداؤٹ انٹرسٹ دیں، وہ ایک ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ بن جاتی ہے، اور وہ بھی کوئی کم اماؤنٹ نہیں ہے، اور یہ لوگوں کے ڈپازٹر کی ولنگنس کے ساتھ ہوں. بینک کا یہ کام ہوتا ہے کہ کون واپس کر سکتا ہے ان کو دیں. اب اگر آپ حکومت لڑے، حکومت کے قرضے پتہ ہے 1 مہینے کی بھی ہوتا ہے، 3 مہینے کی بھی ہوتا ہے، 1 سال کی بھی ہوتا ہے، لانگ رن کی بھی ہوتا ہے. اب حکومت کے لیے جو ہے نا چھوٹا قرضہ چاہیے. اب اگر عوام کا اور حکومت کا ٹرسٹ کا رشتہ ہو تو پیسوں کی کمی نہیں ہوتی اکانومی میں. تو ڈومیسٹک لون تو آپ کا بڑے آسانی کے ساتھ انٹرسٹ فری ہو سکتا ہے، سمپل بل جائے. جہاں تک جو ہے نا ایکسٹرنل ڈیٹ کا ہوتا ہے، جہاں پر آپ کو جس طرح کہتے ہیں نا اسلام کے اندر تو وہ بھی ہے کہ اگر آپ کو زندہ رہنے کے لیے جو ہے نا حرام بھی کھانا پڑے تو آپ، لیکن وہ ایکسٹریم پہلے وغیرہ جب آپ کوشش کر دو تو باہر کے لیے بھی ماڈل موجود ہیں. مطلب ہے کہ ہم جس کو کہتے ہیں نا ایکوٹی، مثلاً ہم قرضہ کس کام کے لیے لینا چاہتے ہیں، ہم اس میں اس کو نا پارٹنر بنا سکتے ہیں. ایکوٹی جس کو کہتے ہیں ایکوٹی فائنانسنگ، ایکوٹی فائنانس ہو سکتا ہے. اب جب وہ ہوگا تو اس کے اندر پھر یہ انٹرسٹ کے مسائل نہیں آتے. سمپل یہ کہ جب ول آ جائے نا، when there is will there is a way. بینکنگ سسٹم کی آپ بات کر رہے تھے، اگر تو ہم انٹرسٹ کو abolish کر دیتے ہیں کمپلیٹلی، جی تو بینکنگ سسٹم چلے گا کیسے؟ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ابھی جو سب سے بڑا ہے نا وہ یہی ہے کہ آج معاشرے کے اندر جس بنیاد پہ کاروبار شروع ہو جائے. اب بینکوں کا سارا کاروبار چلتا ہے انٹرسٹ بیس پہ. اب جب انٹرسٹ بیس ہے تو اس کے پورا جس کو کہتے ہیں نا آپ نے ایک پورا اسٹرکچر بنایا. اب وہ جب اسٹرکچر بنائے آپ اس کی بنیادوں کو ہلاؤ گے تو پورا گرے گا. اس کا ایک طریقہ یہ اس کے اندر وغیرہ تدریج کا ایک طریقہ یہ کہ آپ جو ہے نا پیرالل سسٹم بنائیں، اور پیرالل سسٹم بننے کے ساتھ جو ہے نا جب وہ مضبوط ہو جائے تو یہ خود بخود یعنی اس کے ساتھ کمپٹیشن. اس لیے اسلامک بینکنگ کا ایک کنسیپٹ آیا ہوا ہے کہ وہ ایک پیرالل چل رہا ہے، اور ایک ٹائم آ جائے کہ اسلامک بینکنگ ڈومینیٹ کر جائے گی کنونشنل بینک. تو ایک یہ کنسیپٹ ہے. دوسرا کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ نا جو مثلاً آپ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے پیسوں پہ نا مجھے آ جائے پروفٹ کہاں سے آتا ہے؟ تجارت سے آتا ہے نا. تو بینک 2 قسم کے ڈپازٹ کھولے، 2. ایک وہ لوگوں کو کہیں کہ آپ کو پیسے پر منافع یا پروفٹ چاہیے وغیرہ وغیرہ، آپ کا پیسہ ہم 100% کاروبار میں لگائیں گے. تو یہ آپ اس کو سیونگ ڈپازٹ کہہ لیں، ٹائم ڈپازٹ کہہ لیں، ٹائم جو بھی آپ نام دے دیں، لیکن اس میں ناؤ یو ہیو نو رائٹ ٹو وڈرا 1 سال کے لیے جب تک اس میں میچورٹی نہ ہو. دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے میرا پیسہ تو چاہیے گاہے بگاہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا پیسہ ملے گا، تو پھر بینک کو یہ رائٹ نہیں ہے وہ 100% اس کا ریزرو رکھے، پھر وہ اس کو آگے نہ دے. اب اس کا مطلب ہے کہ جس پیسے پہ وہ کما رہا ہے تو اس میں سے کچھ ڈپازٹر کو دے، کچھ خود کمائیں. ابھی مسئلہ یہ تھا کہ بینکوں کو نا ایک فری میں منی ملے، اس کو کہتے ہیں بینک منی کریشن. وہ منی کریٹ کرتا ہے، وہ سود پہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دوبارہ ڈپازٹ ہوتا ہے، وہ پھر جو ہے نا اب اس منی کریشن جو ہے وہ رک جائے گی. منی کریشن ول بی ریمین دا پارٹ آف دا اسٹیٹ بینک. اب یہ منی کریشن اتنا بڑا پارٹ ہے، بینک یہ نہیں سمجھ لے کہ آج کل جو منی کریٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک اتنا نہیں کرتا جتنا بینک کرتے ہیں. تو اس کی مطلب ہے کہ یہ والی جو ان کی پاور ہے ختم ہو جائے گی. اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں کیونکہ یہ فری منی ہے ان کے لیے. تو لیکن اس کا جو کاسٹ ہے تو یہ الٹیمیٹلی دا منی، سمپل آئیڈیا یہ کہ دا منی شوڈ گو ٹورڈ بزنسز. مثلاً اب بینک جو ہے نا کیوں حکومتوں کو قرضہ دیتا ہے؟ حکومتیں بزنس تو نہیں کرتی نا. تو تھیوری کے مطابق تھیوریٹیکلی دا منی شوڈ گو اونلی ٹو بزنسز. اب اگر بزنس میں نہیں جا رہا تو اس پر ریٹرن کہاں سے آ رہا ہے پھر؟ یہ تو لاجیکل کوشچن ہے. لیکن بس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب حکومت از ناٹ بزنس اینٹی. لیکن اب بینک جو ہے نا تو اب تھیوری کے مطابق جو ہے نا جب بینک خود ہی کہتا ہے کہ وی آر انویسٹنگ، تو از دا گورنمنٹ از اے انویسٹنگ اینٹی.
وہ کیا جو ہے نا بزنس کرتی ہے. پاکستان میں حکومت کون سا بزنس کرتی ہے جس کے لیے پیسہ چاہیے؟ تو اسی وجہ سے بینک کا مسئلہ یہ ہے کہ بینک نے اپنے جو بنیادی کام ہے وہ چھوڑ دیا ہے. بینکوں کا بنیادی کام تھا پیسہ سیور سے اٹھا کے انویسٹر کو دینا. لیکن اگر پی آئی اے جیسے اداروں کو اگر پیسہ چاہیے ہو, وہ بھی حکومت کے ادارے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ ایک بزنس حکومت کا ادارہ ہے, اگر وہ نہیں چل رہا نا اس کا حل کیا ہے؟ واٹ از دا سلوشن؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ اس کو نہیں پرائیویٹ, مطلب ہے کہ وہ مارکیٹ اصولوں پہ چل سکتا ہے. مطلب ہے دیکھیں وہ ایک پرائیویٹ بھی اگر جو جہازوں کی جو کمپنیاں وہ چل سکتی ہے تو اس کا مطلب پی آئی اے بھی چل سکتا ہے. اب اس کا مطلب اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کوئی بزنس اصول نہیں فالو ہو رہا ہے. ایون حکومت ہے اس کے بزنس اصول فالو کرتا ہے, ہی ول بیکم پروفیٹیبل. آپ اس کو نہیں, اور اگر آپ پھر وہ لون میں نے کہا کہ اس کو جو بزنس انٹیٹی ہے نا, تو بزنس انٹیٹی میں آپ لون کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ پہ بن جائے, 2-3 جہاز کہیں گے کہ یہ پارٹنرشپ پہ ہوں گے, اس پہ آپ چلا سکتے ہو. سلوشن از ناٹ ایشو, امپلیمنٹیشن از ایشو. سر آپ نے کہا کہ پریکٹیکل ایگزامپلس بھی موجود ہیں, تو کوئی ملک ایسے ہیں جو کہ اسلامک اکنامک سسٹم کو فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اس کی جو کوشچن کا آنسر ہے نا, اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں نا ہسٹوریکلی دیکھنا پڑے گا. اس کی ہسٹوریکلی اس طرح دیکھنا پڑے گا نا, یہ جو 20ویں صدی تھی نا, جس کو ہم کہتے ہیں 1700 سے 1800-1900, اس میں نا دنیا کے اندر کولونیلائزیشن ہوئی ہے. اور کولونیلائزیشن ان ممالک نے کی ہے جو کہ نا یورپ سے آئے سیکولر تھے, تو ان کی سیکولر فلاسفی نا وہ ڈومیننٹ ہو گئی, اور انہوں نے جتنے بھی مسلم کنٹریز تھی میجارٹی, ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے نا کولونائز, یہاں پر ہم کالونی بن گئے, انڈونیشیا, ملیشیا, ادھر جو ہے نا پورا آپ کا یہ جو ہے نا مصر, اور یہ جو افریقہ کے ممالک ہے, ایون یہ جو ترکی جو ہے نا سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی. اب جب یہ کولونیلائزیشن ہوئی نا, اس طور انہوں نے جو ادارے بنائے, اس طرح جو بینکنگ کا ادارہ ہے, اس طرح جو ہے نا آپ کی جوڈیشل کا ادارہ ہے, آپ کی جتنے میں پارلیمنٹ کا جو تصور ہے, یہ الیکشن کا جو کنسیپٹ ہے, اب یہ سارے نا اس دور کی میں یہ ادارے بن گئے. اب جب ڈیکولونائزیشن مطلب ہے کہ جب آہستہ آہستہ مسلم کنٹریز نا انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہوئی, تو اس کے اندر یہ تھا کہ لیکن وہ ادارے اسی دور کے موجود ہے ابھی. اب جب مسلم کنٹریز مرج ہو گئے تو اسلامائزیشن کے جو نعرہ ہے وہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا. اب جب اسلامائزیشن کا نعرہ لگا تو ظاہر آہستہ آہستہ کام بھی ہونا شروع نے کہا کہ بینکنگ نہیں تو اسلامک بینکنگ ہونا چاہیے, اسلامک نظام, نعرے لگنے شروع ہو گئی. لیکن ابھی جو اس دور کے اثرات ہے, کس دور کی؟ کلونیل دور کے, کلونیل دور کے ادارے موجود ہے. اب وہ ادارے اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ اب جو ہے نا اس کو ٹرانسفارم کرنا, جب تک آپ نا یا تو ایک ٹائم بھی چاہیے ہوگا, دوسرا یہ تھا کہ آپ کو جو پاور کوریڈور میں لوگ چاہیے نا وہ اسلامی نظام کے ساتھ سنسیئر ہوں گے, اور وہ چاہے اور تھوڑا سا ان کو کنسسٹنسی بھی ملے, تو تب جو ہے نا تھوڑی چیزیں کہنا. میں ابھی یعنی اس کا سمپل جواب یہ ہوگا کہ ابھی میں کہوں کہ 100% اسلامک نظام اس پیریڈ کے ساتھ موجود ہے جس طرح آئیڈیالوجیکل ہونا چاہیے. وہ پریکٹیکل ایگزامپل اس طرح نہیں, پارشل جو ہے نا پارشل ایگزامپل آپ کو سب سے اچھی کدھر سے مل جاتی ہیں؟ پارشل ایگزامپل دیکھیں وہ یہ کہتا ہے کہ جو فائنینشیل سسٹم کے اندر انہوں نے یہ لے کر آئے, ٹھیک ہے, یہ جو اسلامک بینکنگ کا تھوڑا بہت جو ہے نا فل فلیج کچھ بینکس ہے, اگرچہ وہ اس کو بھی اس پر ڈیبیٹس ہوتی ہے, لیکن مثلا میزان بینک کے بارے میں فل فلیج, فیصل اسلامک بینک فل فلیج ہو گیا. اس طرح انہوں نے یہ آپ سمجھ لیں یہ اسی اسلامائزیشن کے نعرے کی جو ہے نا آؤٹ کمس ہیں. لیکن یہ اسلامائزیشن کا نعرہ شروع ہوا تھا 50-60s میں, کیونکہ موسٹلی کنٹریز جو ہے نا یہ 50s اور 60s میں جو ہے نا آزاد ہو گئی ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ جو 60s میں نعرہ لگنا شروع ہوا اس کے اثرات ابھی 40-50 سال بعد. لیکن یہ کہ یہ نعرے لگیں گے تو آہستہ آہستہ جو ہے نا اگر ہم ٹرانزیشن چاہتے ہیں تو ٹرانزیشنل دور میں اسی طرح ہو جائے گا. تو دیکھیں کلونیل پاورز نے بھی سنچریاں لی تھی دنیا کو میں, اب اسی طرح جو ہے نا ہم کہتے ہیں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور اپنا جو ہے نا نعرہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, اور کام بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اتنا بدل لگ گیا کہ ہماری لائف ٹائم میں شاید ہم وہ آؤٹ کم نہ دیکھ پائیں, لیکن ہماری فیوچر جنریشن شاید دیکھیں. یہ جو سویلائزیشن کی جو سفر ہوتا ہے نا, یہ اسی طرح ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا ایک جنریشن ایک کام کرتی ہے, اس کے پازیٹیو اثرات اگلی نسل, اس کے بعد جو ہے نا اب اس طرح اگر آپ یہ دیکھیں نا جس کو ہم کہتے ہیں یورپ آج کل ہمارے لیے بڑا ایک جو ہے نا
اٹریکٹیو پارٹ ہے یا اس کی طرف جو ہے نا ہم بڑی دیکھتے ہیں ڈیولپڈ. اب یورپ کی آپ ہسٹری پڑھیں تو یہ بھی یعنی پاورٹیز کے اندر رہا ہے, غربت انہوں نے بھی دیکھی ہے, یہ سارے مسائل ان سے بھی گزرے ہیں اور ابھی بھی ان میں سے کچھ ممالک گزر رہے ہیں. یہ نہیں ہے مثلا کہ وہاں پر جو ہے نا جو ڈیٹ کا ایشوز ہے وہاں پر بھی موجود ہے. تو یہ ہے, لیکن جب سفر ہوتا ہے نا تو سفر کو روکنا نہیں چاہیے اور اپنے جو آبجیکٹیو ہے اس کی طرف تھوڑا چھوٹا قدم ہو لیکن یہ کہ اس طرف ہو بڑھتے رہو تو ظاہر اگلی جنریشن کو فائدہ ہو. بالکل سر. تو یہ بھی تو ایک اچیومنٹ ہے. سر روشنی ٹرسٹ آپ نے شروع کیا جی کچھ سال پہلے. میں سب سے پہلے تو جاننا چاہوں گا کہ روشنی ٹرسٹ ہے کیا اور یہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے. روشنی ٹرسٹ جو ہے نا یہ بیسیکلی بنیادی طور پر قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر جو اسٹوڈنٹ ہے نا, جس طرح میں نے کہا نا کچھ اسٹوڈنٹ ویل اپ ہوتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے ڈیزرونگ ہوتے ہیں, تو یہ روشنی ٹرسٹ کا جو بنیادی فلسفہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم ویل اپ کو ڈیزرونگ کے ساتھ میچ کروائیں. وجہ کیا ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹ میچنگ جو ہے نا ایک پور اسٹوڈنٹ ہے ان کی نہیں لکھا ہوتا کہ یہ پور ہے یا ڈیزرونگ ہے. جو ویل اپ ہوتا ہے ولنگ وہ دینا بھی چاہتا ہے لیکن ان کسی کو نہیں. تو یہ جو میچنگ نہیں ہو رہی جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشن کا انفارمیشن کاسٹ ہے, یعنی ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہے. دوسرا اگر پتہ بھی چل جائے تو دونوں کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے, دینے والے کی بھی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے وجہ سے دوسرا جو ہے نا مجروح ہو, لینے والے کی بھی سیلف. تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشن کاسٹ. تو روشنی ٹرسٹ کا جو بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر یہ جو ویل آف اور ڈیزرونگ ہے ان کے درمیان یہ جو انفارمیشن کاسٹ اور یہ جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے اس کے درمیان برج بن جائے, ہم جو ہے ان دونوں کو میچ کریں. تو بنیادی فلسفہ اس طرف ہم اب اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ روشنی ٹرسٹ کے تحت ہم دو جو مین جو ہے نا اسٹوڈنٹ کو فیس کی مد میں ہیلپ کرتے ہیں اور اس کا ہم نے نام لیا روشنی ٹرسٹ اسٹوڈنٹ لون اسکیم. اور دوسرا نا فوڈ بل میں اگر کسی کی میس ممبرشپ ہو تو میس کا جو بل پے کرتے ہیں, اور اگر وہ نہیں ہے تو ہم نے فی الحال مجید آرٹس کے ساتھ اور کسی اور آرٹس کے ساتھ بھی فیوچر میں کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ ہم ان کے نا میس بل کرتے. تو اسٹوڈنٹ کو ہم ڈائریکٹ کسی کو کیش نہیں دیتے کیا اور نہ کیش ایکسیپٹ کرتے ہیں. سمپل یہ ہے کہ جو ڈونرز ہے وہ روشنی ٹرسٹ کو دیتا ہے, روشنی ٹرسٹ ڈیزرونگ کو پاس آن کرتا ہے. یہ 2014 سے اسٹارٹ ہوا ہے, آہستہ آہستہ اب چل رہا ہے. تو بس دعا کریں کہ آگے کامیاب ہو. ریئل آبجیکٹیو تک تب پہنچے گا جب ہمارا دینے والا بھی اسٹوڈنٹ ہو لینے والا بھی اسٹوڈنٹ ہو, ہمیں باہر سے ایک گروپ اور اس کی میچنگ پرفیکٹ ہو, یعنی جتنی ضرورت ہے اتنی جو ہے نا سپلائی اسٹوڈنٹ سے آ جائے. آئی تھنک یونیورسٹی کے اندر اٹس آلسو پاسبل کیونکہ ہر بیک گراؤنڈ سے ادھر اسٹوڈنٹس موجود ہیں. سر اٹس ویری انسپائرنگ ٹو سی آور اون ٹیچر ڈوئنگ سم تھنگ لائک دیٹ, جو جس کے اوپر وہ بلیو بھی کرتے ہیں اور اپنے پرنسپلس کے مطابق پریکٹیکلی بھی ٹیچنگ کے علاوہ بھی کام کرنا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ لیکن اگین ویری انسپائرنگ. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا پوڈ کاسٹ. ایک فائنل سوال جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساروں سے پوچھیں وہ یہ ہے کہ واٹ از یور ڈریم فار پاکستان. آپ فیوچر میں پاکستان کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ فیوچر کی جو پاکستان کے لیے ڈریم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں, ایک تو یہ کہ سب کی ضرورت ہے, بے شک مارکیٹ سے ہو, مارکیٹ میں وہ کر سکتا تو مارکیٹ سے ضرورت ہے پوری ہو, مارکیٹ نہیں کر سکتا تو آؤٹ سائڈ دا مارکیٹ نظام اتنا مضبوط ہو کہ کسی کو نہ مانگنے کی ضرورت, سب کی ضرورت ہے, جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہو. جب وہ پوری ہو جائیں گی تو لوگوں کو نہ اپنی ہی ملک سے امید ہو, بجائے کہ ہم اپنے ملک سے مایوس ہو, اپنے ملک پر ہم بلیو کر دیں اور اس پاکستان کو نا اس طرح کی جو ہے نا مضبوط مارکیٹ اکانومی کے تھرو اور آؤٹ سائڈ اکانومی کے تھرو ایک ایسا ماڈل بنا دیں کہ دنیا ہمیں فالو کرے بجائے کہ ہم دنیا کو فالو کریں. تو میرا وہی ڈریم ہے کہ یہاں پر جو ہے نا یہ جو ہے ہم اس ماڈل تک پہنچ جائیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو اس تک پہنچ جائے تو انشاءاللہ دنیا پھر ہم سے آ کے ہمارے نظام کو دیکھ کر اس کو پھر فالو کرنا شروع کرے. یہ ایک ڈریم ہے, دعا کرے پورا ہو جائے انشاءاللہ سر. تو ونس اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ امید ہے کہ فیوچر میں بھی آپ ٹائم نکالیں گے اور ہمیں مزید انفارمیشن دیں گے دنیا کے بارے میں, اسلامک اکنامکس کے بارے میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ایپیسوڈ. اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو پلیز ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ کیپ سپورٹنگ آور ڈریم.